نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود اور سلام ہو رحمت للعالمین امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کے سامنے صراط مستقیم کو واضح کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ محمد کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والے بندوں سے مخاطب ہو کر ایک اہم پیغام دے رہے ہیں، اور اس آیت کریمہ سے ہمیں 4 باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اور ان 4 اہم باتوں کو بإذن اللہ آج کے اس مختصر خطبے میں رکھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ سورہ محمد کی یہ آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں کہیں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا، یعنی اے ایمان والو، تو اس کے بعد یا تو اللہ کا کوئی ایسا امر ہوگا، ایسا آرڈر آئے گا کہ جس کو اختیار کرنا ہر ایمان والے مرد اور عورت پر لازم اور ضروری ہے، یا نہیں تو یا ایھا الذین آمنوا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی بات بتائی جائے گی، کوئی ایسا کام بتایا جائے گا جس سے باز آنا، جس سے رکنا اور جس سے اپنی زندگی کے دامن کو بچانا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول کے مطابق قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ کے دیکھیں کہ جہاں کہیں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا تو اس کے بعد جو اللہ کا میسیج ہوتا ہے وہ ایسا اہم میسیج ہوتا ہے کہ ہر مومن مرد اور عورت کو اس پر توجہ دینی چاہیے اور اس کو غور سے سننا چاہیے۔ اور سورہ محمد کی آیت کریمہ میں اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی تم اطاعت کرو۔ تو پتہ چلا
آیت کریمہ میں رب ذوالجلال کا پیغام ایمان والوں کے نام یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر سب سے پہلی بات جو ہم آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اس وقت تک آپ کسی کا کہا نہیں مان سکتے جب تک کہ کیا بات کہی جاتی ہے اس کا ہمیں علم نہ ہو۔ جب تک کیا بات کہی جا رہی ہے، جب تک اس کا علم ہمیں نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم کسی کا کہا نہیں مان سکتے۔ کہا ماننے کے لیے کہا جاننا ضروری ہے۔ کہا ماننے کے لیے کسی کا کہا اگر آپ ماننا چاہتے ہیں، کسی کی بات اگر آپ کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو کیا بات کہی جا رہی ہے یہ سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ تو اسی لیے ایمان والوں کو یہ تعلیم دی گئی، پہلے علم حاصل کریں، ایسا علم حاصل کریں جس علم سے آپ جان سکیں کہ آپ کا رب آپ سے کیا چاہتا ہے اور آپ کا رب زندگی کے کس موڑ میں اور کس مرحلے میں اس کی اطاعت پروردگار چاہتا ہے۔ یہ جاننا ہر مسلمان پہ ضروری ہے دوستو۔ اسی لیے اسی صورت میں یہ سورہ محمد کی آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اسی صورت میں اللہ نے یہ بات بھی کہی ہے کہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، اے نبی سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اور مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ توحید سے پہلے توحید کا علم ضروری ہے، ورنہ اللہ کے کتنے بندے ایسے ہیں 40 سال گزر جاتے ہیں، 50 سال گزر جاتے ہیں، عمر کا ایک ایسا مرحلہ ہم پار کر لیتے ہیں کہ بیسک نالج بھی ہمیں نہیں ہوتا ہے اور دین کے سلسلے میں بنیادی معلومات سے بھی ہم ناواقف ہوتے ہیں دوستو۔ اگر ایک بندہ جاہل ہے، اللہ کے احکام سے اگر نا واقف ہے، وہ کیسے اللہ کی اطاعت کر سکتا ہے؟ کیسے وہ شریعت کی پیروی کر سکتا ہے؟ کیسے وہ یہ جان سکتا ہے اس میں اللہ کی مرضی ہے کہ یا نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے کہ یا نہیں؟ اس کو کیسے اس سلسلے میں علم حاصل ہوگا دوستو؟ اسی لیے ہمیں پہلے جاننا ضروری ہے۔ کہا ماننے کے لیے کہا جاننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ایک چیپٹر باندھا ہے اور اس چیپٹر کا نام رکھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہ باب العلم قبل القول والعمل، کوئی بھی بات کہنے سے پہلے اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جان لو اس کا شریعت سے تعلق ہے کہ یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ علم بہت ضروری ہے دوستو۔ علم کی روشنی میں آپ اپنی عبادات کو انجام دیجئے، وہ عبادتیں اللہ کے دربار میں قبول ہوں گی۔ تو گویا کہ آیت کریمہ کا پہلا خطاب اور پہلا پیغام یہی ہے، کہا ماننے کے لیے اور اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے اللہ کا کہا جاننا ضروری ہے اور اللہ کی اطاعت جاننا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اور اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے موسم کے ساتھ خاص نہیں کیا دوستو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جس اطاعت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور جس اطاعت کی بابت بیان کر رہے ہیں، کہا کہ اس اطاعت کو اللہ نے موسم کے ساتھ خاص نہیں کیا۔ یہ ہمارا کمزور ایمان ہے کہ ہم اطاعت کو موسم کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا تو زندگی میں تبدیلی آئی، رمضان کا موسم آیا تو مسجدیں یاد آئیں، رمضان کا موسم آیا تو اطاعت الہی ہمیں یاد آئی، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو ہم سے عبادتیں بھی رخصت ہو جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ غور کر کے دیکھیں آپ کہ فی الوقت ہمارے اندر عبادت کا کیا جذبہ ہے اور اطاعت کا کیسا جذبہ ہمارے اندر موجود ہے۔ ابھی رمضان آنے کو بہت قریب ہے اور رمضان سے پہلے، رمضان کے بعد کی گھڑیاں اور رمضان تک کی گھڑیاں ہر انسان جو ہے جائزہ لے کر دیکھے، اس نے اطاعت کو یقیناً موسم کے ساتھ خاص کیا ہے دوستو۔ یاد رکھیے، ایمان والے بندوں کی یہ پہچان نہیں ہے کہ وہ اپنے ایمان کو موسم کے حوالے کر دیں۔ ارے مومن تو وہ ہوتا ہے جو بے موسم کے بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے،
मोमिन तो वो होता है जो बेमौसम के भी अल्लाह की इबादत करता है। अहादीस का मुताला करके देखें आप, अल्लाह के नबी ने ईमान वाले को खजूर के दरख्त से आपने तशबीह दी और खजूर के दरख्त से जाके जोड़ा। ईमान वाले की मिसाल खजूर के दरख्त की तरह है। और आप जानते हैं कि खजूर का दरख्त बेमौसम के भी फल देता है, उसी तरह ईमान वाले बंदे की भी पहचान है दोस्तों। वो मौसम के साथ, या दूसरे अल्फाज में अगर मैं कहूं, मौसम का इंतजार नहीं करता एक मोमिन बंदा, बल्कि हर हाल में वो अल्लाह की इताअत करता है और रसूल की इताअत करता है। अल्लाह के लिए अपनी इबादतों को, अपनी इताअत को, ऐ अल्लाह के बंदो, मौसम के साथ खास ना करो, बल्कि हर मौसम में हमें अल्लाह की इबादत करनी है और अल्लाह की इताअत करनी है और अल्लाह का हमें कहां मानना है। और तीसरी बात जो इस आयत करीमा में हमें समझ में आती है वो ये, एक तरफ अल्लाह की इताअत करने के लिए उस इताअत के सिलसिले में जानकारी जरूरी है, और दूसरी बात यह है कि मौसम के साथ इताअत को खास ना करें, क्योंकि आयत करीमा में अल्लाह ने कहा, ऐ ईमान वालो, हर मौसम में तुम्हें अल्लाह की इताअत करनी है और उसके रसूल का कहां मानना है। और तीसरी बात जो उस आयत में बताई जा रही है वो ये, हालात जैसे भी हो, हर हालत में और हर हाल में ईमान वाले मर्द और औरतें अल्लाह की इताअत करती हैं। दोस्तों, हमारा हाल क्या है देखिए आप, जिंदगी में आफतें आती हैं, इताअत के दरवाजे को हम खिटखिटाते हैं, इताअत करना चाहते हैं हम अल्लाह की, ताकि वो मुसीबत की घड़ी हमारी जिंदगी से खत्म हो जाए। और जैसे ही मुसीबत की घड़ी खत्म हुई तो उधर से इताअत का जज्बा भी खत्म हो जाता है। कितना कमजोर ईमान है देखिए दोस्तों हमारा। एक तरफ हमने इताअत को मौसम के साथ खास किया, तो दूसरी तरफ हमने हालात के साथ खास किया। और हमारे और आपकी फितरत का पैदा करने वाला रब्बे जुल जलाल, कुरान मजीद को पढ़ के देखें आप, अल्लाह ताला ने इंसानों की फितरत के हवाले से, इंसानों के नेचर के हवाले से कहा, व इज़ा मस्सल इंसान दुर्रु दआना लिजंबिही काइदन औ काइमा फलम्मा कशफना अन्हु दुर्रहु मर्रा कअन लम यदउना इला दुर्रिम मस्सा। कहा अल्लाह ताला ने, इंसान की तबीयत तो ऐसी है, अगर कोई मुसीबत और आफत उसकी जिंदगी में आती है, खड़े होकर बैठकर हर हाल में अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह की याद उसे आती है, मस्जिदें उसे याद आती हैं, नमाजों का एहतिमाम करता है, दुआओं का एहतिमाम करता है और सोचता है कदम आगे बढ़ाने से पहले इसमें अल्लाह की मर्जी है कि या नहीं। और जैसे ही अल्लाह ताला मुसीबत को दूर करते हैं तो हालत इंसान की क्या होती है, कहा कि ऐसा रवैया वो इख्तियार करता है गोया कि उसने कभी अपने रब को पुकारा ही नहीं और उसकी जिंदगी में कभी मुसीबत आई ही नहीं। अल्लाहुल मुस्तआन। क्या हालत है दोस्तों हमारी। हालात बदलते हैं तो हम बदल जाते हैं, और अल्लाह रहम करे उन बंदों पर जो हालात के बदलने पर भी अपने आप को नहीं बदलाते और अपने अंदर कोई इनकलाब और तब्दीली नहीं लाते। ये तो अल्लाह के वो बंदे हैं तो यकीनन जिनका ज़मीर मुर्दा हो चुका होता है। और दूसरी तरफ अल्लाह के वो बंदे हालात के बदलने से अपने आप को बदला तो देते हैं, लेकिन जैसे ही हालात में बेहतरी आती है तो फिर पुरानी रविश और पुराने रवैये की तरफ लौट पड़ते हैं। ऐसा मुआमला हमारा हरगिज नहीं होना चाहिए। देखते हैं मुसीबतें आ रही हैं, ये मुसीबतें हमें अपनी गफलत से बेदार करने के लिए हैं दोस्तों। खा वो कोरोना वायरस की शक्ल में हो या जिस किसी आफत व मुसीबत की शक्ल में आप कह लें, या मौजूदा हुकूमत की साजिशों मक्कारी की बात करें आप, अगर हम पर अगर काले बादल अगर मंडला रहे हैं, अगर हम पर अगर मुसीबतें अगर मंडला रही हैं, तो याद रखें कि ये मुसीबतें और आफतें, ये परेशानियां यकीनन हमें अपने गफलत की नींद से बेदार करने के लिए हैं दोस्तों। हम बेदार हो जाएं और लौट आएं अल्लाह की जानिब और लौट आएं रसूल की जानिब, और हालात के साथ अपनी इताअत को खास ना करें, बल्कि हर हाल में हमें अल्लाह और उसके रसूल की हमें इताअत करनी है दोस्तों। और चौथी और आखिरी बात जो इस आयत करीमा में हमें समझ में आती है वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला जहां हुक्म दे रहे हैं इस आयत में, ऐ ईमान वालो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। और आगे कहा वला तुबतिलु आमालकुम, अपने आमाल को बातिल ना करो,
اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ چوتھی بات جو اہم ہے، جو اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے اپنے ایمان والے بندوں کو دینا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ آپ کی کوئی بھی عبادت آپ کی اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہماری عبادتیں ہونی چاہیے دوستو، ورنہ ہمارے اعمال اللہ کے پاس اکارت کر جائیں گے، ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوں گے۔ وہی عبادت اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہے جو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ انجام دیتے ہیں۔ اسی لیے بدعات و خرافات سے بچیں۔ بدعت وہ راستہ ہے جسے بندہ خود اختیار کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے اس دین کو مکمل نہیں کیا اور یہ بندہ اس دین کو مکمل کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ من ابتدع فی الاسلام بدعہ یراہا حسنہ فقد زعم ان محمدا ما اکمل الدین۔ اگر کوئی بندہ دین میں کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے، کوئی نیا طریقہ اختیار کرتا ہے، وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے اس دین کو مکمل نہیں کیا اور یہ بدعتی بندہ اس دین کو مکمل کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ یہ بہت خطرناک انجام ہے دوستو۔ یاد رکھیے ہماری عبادتیں اللہ کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے۔ کوئی بھی قدم آپ آگے بڑھاتے ہیں، آگے بڑھانے سے پہلے سوچئے اس میں اللہ کی مرضی ہے کہ یا نہیں۔ وہ زندگی کا کوئی معاملہ ہو یا عبادات کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی بھی قدم آپ آگے بڑھاتے ہیں، آگے بڑھانے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے اس میں اللہ کی مرضی ہے کہ یا نہیں۔ اور اللہ کی مرضی کا مطلب اسی میں اللہ کی اطاعت ہوگی، اور جس میں اللہ کی مرضی نہیں ہوگی اس میں اللہ کی اطاعت ہو نہیں سکتی ہے، اور جس میں اللہ کی مرضی نہ ہو اس میں اللہ کی اطاعت ہو نہیں سکتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کے اعمال کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنا ہے دوستو، اللہ کی مرضی کے مطابق ہمیں ڈالنا ہے۔ جس حالات جس قدر بھی ہوں، ہمیں حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے ہر حال میں ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ وہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہو یا آپ باہر آزاد ہوں یا بند کمرے میں ہوں یا لوگوں کے ساتھ ہوں یا بھری محفل میں ہوں، ہر حال میں ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی مرضی کو ہمیں پانا ہے۔ اور آخر بات یہ ہے دوستو، یہ دنیا اللہ کی اطاعت کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں پر ہمیں موقع دیا جا رہا ہے کہ ہر مومن بندہ، خواہ مرد ہو کہ یا عورت، وہ قدم آگے بڑھانے سے پہلے ہر حال میں اس کو اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یا دوسرے الفاظ میں اگر ہماری زندگی اگر ختم ہو جائے گی، موت کے دہانے میں اگر ہم قدم رکھ دیں، تو اس کے بعد یاد رکھیے اطاعت کے اس چیپٹر کو بند کر دیا جائے گا، اور قیامت کے دن 20 پر 2واں پارہ پڑھ کر دیکھیے آپ، وَمَن يَقْنُتْ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنہگار بندوں کے بارے میں، مجرمین کے بارے میں کہا، جب وہ دہکتی ہوئی آگ میں جل رہے ہوں گے، جب جہنم کی آگ ناقابل برداشت ہوگی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے نار جہنم سے، جب مجرمین جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں جل رہے ہوں گے، اس موقع پر سارے گنہگار، کفار، مشرکین اور اللہ کے سیاکار بندے کہیں گے اللہ تعالیٰ سے، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول۔ دہکتی ہوئی آگ میں جلتے ہوئے وہ گنہگار کہیں گے، اے کاش ہم دنیا میں اللہ کی اطاعت کیے ہوتے اور رسول کی اطاعت کیے ہوتے تو کتنا بہتر ہوتا۔ یہ بندے کہیں گے جب جو ہے جہنم میں جل رہے ہوں گے، اس وقت کے آنے سے پہلے اس دنیا کو غنیمت جانے دوستو، اور زندگی کے ہر موڑ میں، ہر موسم میں اور ہر حال میں ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اور ہماری زندگی کا یہ فارمولا ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ہم ہر حال میں اللہ کی اطاعت کریں گے اور رسول کی اطاعت کریں گے۔ ہماری زندگی کا مقصد میرے رب کو راضی کرنا ہے، ہم اپنے رب کو راضی کرنے والے بن جائیں، دنیا میں بھی ہمیں سرخروئی ملے گی اور دنیا میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمیں سربلندی اور کامیابی سے ہم کنار فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ پروردگار ہم میں سے ہر ایک کو زندگی کے ہر موڑ میں، ہر مرحلے میں، ہر موسم میں، ہر حال میں اس کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے رسول کا کہا ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی مرضی کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اطاعت والی زندگی نصیب
فرمائے، خشیت والی زندگی نصیب فرمائے اور تقوی والی زندگی نصیب فرمائے، صحت والی زندگی نصیب فرمائے، ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کی وبا سے، ہر قسم کی مکاری سے، ہر قسم کی سازش سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، امن والی زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے، سکون والی زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے، برکتوں والی زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے، جب تک اس دنیا میں باقی رکھے اس کی اطاعت پر باقی رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو پروردگار ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، اس کی اطاعت پر اللہ ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم احفظ الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم احفظنا من هذا الوباء والغلا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون